آپ لوگوں نے کتنے جوانوں کے جنازے اٹھائے کہ نہیں اٹھائے؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی کے اوپر ایک جملہ لکھوایا تھا، کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، کہتے ہیں موت نصیحت کے لیے بس ہے۔ قرآن شریف کے درس کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کے درس کی ضرورت نہیں ہے، کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے، واعظ کی کسی موعظت کی ضرورت نہیں ہے، بس موت کافی ہے۔ علاقے میں سے کسی کا جنازہ اٹھا تو بس یہ اس کے لیے بس ہے، آج اس کا اٹھا کل میرا اٹھے گا۔ کتنے جوانوں کے جنازے ہم نے اٹھائے، میں نے خود اٹھائے۔ تو اس سے تو مجھے یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دن میرا جنازہ بھی شاید اٹھ جائے۔ جب یہ جوان ہے، اس کی ابھی شادی ہوئی ہے، اس کا جنازہ اٹھا تو میرا بھی اٹھ سکتا ہے، میں باپ کو نہ دیکھوں۔ اللہ اللہ، کفا بالموت واعظ۔ اس دن میں اللہ احمد مسجد میں بات کر رہا تھا کہ اللہ اکبر، موت انسان کے سر پہ ویسے بھی سوار ہونی چاہیے، لیکن جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا جوان باپ مرے، اس کا جوان بھائی مرے، تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اب میری باری ہے۔ ہمارے استاذ محترم اور آپ کے بھی استاذ تھے، اور بڑے بڑے قاریوں کے استاد حضرت قاری محمد صدیق صاحب میرے سگے ہوئے، جب بیمار ہوئے اور بہت زیادہ بیمار ہوئے آخری دنوں میں، اور سبق کے لیے آنا انہوں نے چھوڑ دیا، آ نہیں سکتے تھے، گھوم پھر نہیں سکتے تھے۔ تو ایک دن میں جب اوپر سے نیچے اترا، سامنے دیکھا قاری صاحب اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے، دفتر کے باہر بیٹھے ہوئے، میری نظر پڑی قاری صاحب پہ، تو میں حیران ہو گیا کہ قاری صاحب کیسے ہے؟ تو بہت سخت بیمار ہیں۔ تو میں نے کہا قاری صاحب کیسے آنا ہوا، خیریت ہے؟ تو فرمانے لگے اپنی کلاس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اقبل کلاس کا تولا پڑھ رہا ہے، فرمایا موت کا کوئی پتہ نہیں، اپنی کلاس تو دیکھ لوں۔ تو ہم دونوں روانہ ہوئے، آپ لوگوں نے شاید دیکھا، چلتے چلتے ان کی کلاس تک ہم پہنچے۔ عارض نے باہر سے یوں سے دیکھ لی، یوں دیکھ لیا، اندر نہیں دیکھ۔ اور جب واپسی کی تو مجھ سے کہا، میرا نام لیا، کہا کہ موت سے تو نہیں ڈرتا، موت برحق ہے، لیکن محتاجی سے ڈرتا ہوں، کیسا نہ ہو کہ اللہ مجھے محتاج کرے۔ اور ساتھ یہ جملہ بھی فرمایا کہ یہ طلباء ہے اور یہ مدرسہ وغیرہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرے لیے آخرت کا سبب یہ چیزیں بن جائیں گی۔ تو قاری صاحب نے جب یہ الفاظ استعمال کیے تو میرا دل بیٹھ گیا کہ قاری صاحب کو موت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ بعض لوگوں کو موت وقت سے پہلے نظر آ جاتی ہے، وہ سمجھ لیتے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے۔ تو مجھے حافظ الپوری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا، میں نے کہا کہ شاید قاری صاحب اس وقت یہ سوچ رہے اپنے ساتھ، وہی پا مکتب کی بد علم باز کی گی۔ حافظ الپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے والے، وہی پا مکتب کی بد علم باز کی گی، طالبان بنکتہ داوی منگ بنیو، پا مکتب کی بد علم باز کی گی، طالبان بنکتہ داوی منگ بنیو۔ میں قاری صاحب زدہ شعر بوئے نو کہ مدرسے میں طلباء علم نکتے بیان کر رہے ہوں گے، یہ نکتہ ہے، یہ نکتہ ہے، لیکن ہم قبروں میں ہوں گے، دنیا میں نہیں ہوں گے۔ اللہ، میں آج بھی اپنے مادر علمی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹون جب جاتا ہوں اور وہاں دور حدیث کی کلاس میں مسند حدیث کو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں حدیث پڑھاتے تھے، مولانا یوسف لدھیانوی ہمیں پڑھاتے تھے، مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ پڑھاتے تھے، آج بھی نہیں۔ تو یہ شعر میں گنگناتا ہوں اپنے ساتھ،
پا مکتب کی بد علم باز کے گی طالبان بنقتداوی منگ بنوئی. اور کبھی کبھی میں جب یہاں کلاسوں کے سامنے سے گزرتا ہوں تو اپنے ساتھ اس شعر کو گنگناتا ہوں، اپنے ساتھ بھی. موت میرے سر پہ سوار ہے، الحمدللہ موت کو نہیں بلایا ہے. مکتب کی بد علم باز کی طالبان بنقتدائی منگ بنوئی. آج میں یہاں بیٹھا ہوں، شاید میرے بعد کوئی اور یہاں، شاید کہ یقیناً کوئی اور یہاں بیٹھا ہوگا اور درس دے رہا ہوگا.